جب ان تعلیمات کو بتاتا چلا بے شمار لاپرواہی آ جاتی ہے، نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم پر اہل ایمان کو اس بات سے کہا تھا، لا یکون الذین اوتوا الکتاب، اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پہلے میں نے کتاب دی، من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، جب ان کے اور ان کے نبی کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا، یعنی مدت زیادہ گزر گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اکثر لوگ فاسق ہو گئے، گناہ میں مبتلا ہو گئے، العیاذ باللہ۔ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ تم ان کی طرح نہ کرنا، لیکن اس حقیقت سے ہم کوئی انکار نہیں کر سکتے کہ ہم بھی انہی کے طرز عمل پہ چل رہے ہیں کہ جو وقت گزرتا ہے مسلمان گھرانوں کے اندر اللہ کی عبادات کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے، گناہوں کی بہتات زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور جو غلطیاں مجھ سے کل ہوئی ہیں وہ آج میں نے نہیں دہرانی۔ ہمیشہ وہی انسان کامیاب ٹھہرتا ہے، ترقی کرتا ہے جس کی سوچ یہ ہو، لیکن نیکی کے معاملے میں ترقی تو درکنار، ہر آن تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں ہم جو ہر جمعے کو یہ دن آتا ہے، اس دن کو کیسے گزارنا ہے، پہلے تو یہ کہ اس کی فضیلت کا ہمیں علم ہونا چاہیے، یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہم پہ کیا ہے۔ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اگر کسی ایک انسان کو دنیا و ما فیہا کے خزانے مل جائیں تو وہ اتنے قیمتی نہیں ہے جتنا یہ دن انسان کے لیے قیمتی ہے۔ اور اس میں کیا کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے یہ سوچنا ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہر امت کے سامنے کوئی نہ کوئی دن پیش کیا، یا سارے دن پیش کیے، کوئی ایک دن ہفتے میں متعین کرو اپنے لیے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ بنے۔ تو پہلی امتوں کو نہیں، جو ہمارے قریب ترین دو امتیں ہیں وہ یہ ہے بنی اسرائیل اور عیسائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کو اللہ نے یہ دن پیش کیا، یعنی بنی اسرائیل کو، انہوں نے اپنی مرضی سے ہفتے کے دن کو پسند کر لیا، میں نے عبادت کے لیے ہفتہ دے دیا انہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی امت آئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، انہیں کہا تم بھی اپنے لیے ایک دن مقرر کر لو، انہوں نے اتوار کا دن اپنے لیے مقرر کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں بھول گئے۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمارے سامنے بھی دن پیش کیے، تو ہم نے اللہ سے جمعے کا دن مانگ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں کہا تم نے خیر کو پا لیا۔ اب دنیا میں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کتنی امتیں آئی ہیں، کتنا وقت گزر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح فجر سے لے کر عصر تک
سارا دن گزر جاتا ہے، عصر سے لے کر مغرب تک وقت تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کا یہ سارا وقت جو فجر سے عصر تک گزر گیا، اب عصر سے مغرب تک وقت ہے بس، اور ہم سب سے بعد میں آئے ہیں۔ لیکن اللہ نے جمعے کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہم نے جمعے کو بطور عبادت قبول کر لیا۔ اب قیامت کے دن ساری امتیں بعد میں جنت میں سب سے پہلے اللہ ہمیں بھیجیں گے اس دن کی فضیلت کی وجہ سے۔ یہ کیوں افضل ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جن دنوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہے۔ اور اللہ نے سب سے پہلے انسان، میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا فیہ خلق آدم، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، یہی وہ مبارک دن تھا جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا۔ اور بدقسمتی سے اسی دن کی غلطی کی وجہ سے وفیہ اخرج منہا، اس جنت سے نکالے بھی گئے۔ اس میں دو باتیں سمجھ آتی ہیں، اللہ نے انہیں فضیلت عطا کر کے جنت میں جمعے کی وجہ سے بھیجا، جمعے کے دن بھیجا، لیکن جب غلطی ہوئی تو یہ جمعہ بھی کام نہ آیا، واپس پلٹ آئے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، قیامت قائم جس دن ہوگی اس دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اور میرے عزیز بھائیو، ہمیں اس بات کا کوئی ہوش نہیں کبھی بھی ہوتا، بلکہ ہم نے یہ جمعے کا دن عبادت تو دور کی بات ہے، ہم نے ایسے پروگرامز بنائے، ترتیب دیے ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں کہ جمعے کے دن کریں گے اور جمعے کی رات کو کریں گے، جبکہ کیفیت یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں اس رات کو خوف سے گزارتے ہیں کل قیامت نہ آ جائے جمعہ ہے۔ کیا کبھی ہمارے دل میں ایسا وہم بھی پیدا ہوا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، ایک بات یاد رکھیں، ہم یہ بات بھول چکے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد فیکٹریاں لگانا نہیں تھا، یہ تو ہم اپنی زندگی کا توشہ بنا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اپنے کاروباری سیٹ اپ کو پھیلانا نہیں تھا، ہماری زندگی کا مقصد بچے پیدا کرنے نہیں تھے، ہماری دوستی کا مقصد اپنے حلقہ احباب کی وسعت نہیں تھا، ہماری زندگی کا مقصد کسی بڑے منصب پہ فائز ہونا نہیں تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ ہم سب بھول چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، وہ ثانوی حیثیت ہے، ہمارے کاروبار کرنا منع نہیں ہے، وہ کوئی حرام کام نہیں کرتے، لیکن مقصد زندگی نہیں ہے وہ۔ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، صرف تمہیں ہی نہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، والذین من قبلکم،
کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی نعمت مل جائے۔ جس طرح آج ہماری پاکٹ میں پیسے ہونا، ہم اچھی گاڑی بھی خرید سکتے ہیں، اچھا گھر بھی لے سکتے ہیں، اچھی فیکٹری دکان بھی کر سکتے ہیں، جو من میں آتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ تقوی وہ ٹکٹ ہے جو جنت میں داخلے کے لیے ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ عبادت کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ لعلکم تتقون۔ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں وہ جنت کا ٹکٹ مل جائے جس کا نام تقوی ہے۔ تو یہ کوئی بگار نہیں جو اللہ ہم سے لیتے ہیں، بلکہ یہ وہ اقساط ہیں جو جہنم کی آزادی کے لیے ہم دیتے ہیں۔ سورۃ مدثر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے گناہوں کے بدلے جہنم میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر وہ نہیں جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا۔ دائیں ہاتھ میں کس کا نامہ اعمال ہوگا؟ جس کے پاس اللہ کی عبادت ہوگی، جس کے پاس رکوع اور سجود ہوں گے، جس کے پاس قیام ہوگا، جس کے پاس جمعہ حج عمرہ ہوگا، روزہ اور اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہوگا، یہ ٹکٹ اسے ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے واضح کر دیا تمہاری نمازوں سے مجھے کوئی رزق نہیں ملے گا، میری کو بادشاہت نہیں بڑھ جائے گی، بلکہ تمہاری اپنی جان چھوٹے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایک وہ عبادات ہیں جو دن اور رات میں اللہ نے ہم پہ مقرر کی ہیں، اور ایک وہ عبادت ہے جو خاص ایک دن مقرر کر کے ہمیں دی ہے۔ جس معاملے میں اللہ نے دوسری قوموں کو اندھیرے میں رکھا، انہیں نہیں عطا کی، اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو عطا کی۔ پیارے نبی سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا فکان للیہود یوم السبت۔ اللہ نے پہلے لوگوں کی اس معاملے میں رہنمائی نہیں فرمائی جو ہم سے پہلے تھے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ یہود نے ہفتے کو پسند کیا، للنصارى یوم الاحد، نصارہ نے اتوار کو پسند کیا، فجاء اللہ بنا فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری رہنمائی جمعے کی طرف کر دی۔ فجعل الجمعہ، اور ہمیں جمعہ مل گیا، ہم سے ایک دن بعد یہود ہیں اور 2 دن بعد عیسائی ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن ہی ہم سے پیچھے ہوں گے، اللہ ہمیں ان سے آگے رکھے گا۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، ایک بات یاد رکھنا، جو دن ہم نے خود چوز کیا، ہم سے مراد ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، ان کے انبیاء نے وہ چوز کیا۔ یوم السبت ان کی عبادت کا دن تھا، اللہ نے انہیں روک دیا کہ اس دن عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا، اور آزمانے کے لیے اللہ نے یہ کیا کہ جمعے کے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی، سامنے نظر، ہفتے کے دن اوپر آ جاتی، نظر آتی، ہر طرف مچھلیاں اچھل رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو پکڑی دلیر ہو کے، اور کچھ نے ہیلا کیا۔ ہیلا کیا کیا کہ گڑھے کھود کے مچھلیاں ساری اکٹھی کر کے گڑھے میں کر کے رستہ بند کر دیتے، دوسرے دن پکڑ لیتے۔ تو ہم نے کون سا ہفتے کے دن پکڑی ہے؟ نہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے، یہ غلط ہے، ہیلا بھی غلط ہے، پکڑنا بھی غلط ہے۔
اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ہمیں کیا، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، ہمیں کسی سے کیا غرض، ہمیں اپنا آپ سوچنا چاہیے۔ ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایسا کہا۔ اب نبی نے چوز کیا دن ہفتے کا عبادت کے لیے، قوم نے عبادت کرنے کے بجائے ہیلے کے ذریعے کاروبار کیا، مچھلیاں پکڑی، اور کچھ لوگوں نے انہیں منع بھی نہ کیا، کہا ہمیں کیا، جو کرتے ہیں یہ بھریں گے۔ اگر اللہ نے ناراض ہو کے جنہوں نے اللہ کی عبادت کے دن کی قدر نہیں کی تھی بندروں کی شکل میں بدل دیا تھا، اور جن لوگوں نے منع نہیں کیا تھا وہ تماشا دیکھتے تھے، اللہ نے انہیں خنزیروں کی شکل میں بدل دیا۔ اے امت اسلام، ہمیں اللہ نے جمعے کا دن دیا ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم نے کبھی جستجو کی ہے کہ اس عبادت کے دن کو کیسے گزارنا ہے؟ رسول اللہ نے اسے سید الایام کہا، سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ نے ہمارے لیے اس دن کو عید کے طور پہ بنایا ہے۔ تو کیا اور دن اور اس دن میں کوئی فرق ہے ہمارے سامنے، ہمارے معمولات میں؟ الا ماشاء اللہ۔ جس چیز کی وجہ سے ہمیں فضیلت ملی، دوسری اقوام پہ اللہ نے ہمیں برتری عطا فرمائی، ہم اس دن کو بالکل فراموش کر بیٹھے۔ ہم میں سے بھی بعض لوگ، انہوں نے بھی ہیلے بازی کی ہوئی ہے، جو مارکیٹیں جمعے کے دن کھلتی ہیں بند کر کے اللہ کے گھروں میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں پہلے میں پڑھتا ہوں فلاں وقت پہ، تم فلاں وقت پہ پڑھ لینا، تم فلاں وقت پہ، کاروبار بھی چلتا رہے اور جمعہ بھی ہو جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کیسے گزارا اور اس دن سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن فجر کی نماز کو مسجد کے اندر باجماعت پڑھنا، جتنی ہفتے میں نمازیں آپ پڑھتے ہیں ان سب سے زیادہ افضل ہے، ان سب سے زیادہ اجر ہے۔ اور جمعے کے دن فجر کی نماز رسول اللہ کی زندگی بھر معمول یہ تھا، آپ پہلی رکعت میں سورت الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں، دو صورتیں ہیں سجدے والی، ایک حامیم سجدہ، ایک الف لام میم سجدہ۔ الف لام میم سجدہ یہ 21ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، حامیم سجدہ 24ویں پارے میں ہے۔ پہلی رکعت میں سورت الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان میں سجدہ کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے حرم میں بھی دیکھا اور یہاں بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات چلتے ہوئے کوئی مسافر یا کوئی شخص نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سجدے میں کیوں پڑے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے۔ حرم میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے اور مقتدی کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کی سنت ہے اور ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اپنے ائمہ دین کو، اپنے ائمہ مساجد کو مجبور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق نمازیں پڑھاؤ۔ اور دوسری رکعت میں سورت دہر یا سورت انسان، اس کے دو نام ہیں سورت کے، یہ 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے۔ آپ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں سورت دہر کی تلاوت فرماتے۔
آج 99% مساجد میں ائمہ کو بھی شاید نہ پتا ہو کہ رسول اللہ کا یہ حکم ہے، یا وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ تھوڑی سی ترتیب میں لمبی پڑھنی پڑتی ہے۔ اور ہمیں بھی تھکاوٹ، کسی سے پیسے لینے ہو نا، وہ 3 گھنٹے باہر کھڑا کر دے، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن نماز میں 10 سے 12 منٹ لگ جائے تو بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جبکہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جس کے قیام میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ مولوی تو ہمارے کمی ہیں، لڑ پڑتے ہیں، بھئی اتنی لمبی نماز پڑھا دی، 10 منٹ 12 منٹ لگا دیے، کیوں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے لگے، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، سورۃ بقرہ ساری پڑھ دی، 2.5 پارے۔ انہوں نے کہا رکوع میں چلے جائیں گے، سورۃ آل عمران شروع کر دی، 3.25 پارے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب رکوع چلے جائیں گے، آگے سورۃ نساء شروع کر دی، سورۃ نساء کے بعد المائدہ شروع کر دی، 6 پارے تک پہنچ گئے، 1 رکعت میں یہ ساری سورتیں پڑھ دی۔ میرے بھائیوں، وہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم نے پیسے لینے ہیں، گرائی لے کے جانا ہے۔ یہ کھڑا رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، پیسے لے کے جانے ہیں۔ اس وقت دنیاوی مفاد ہے ہمارا۔ کاش ہم دین کے مفاد کو بھی سمجھ لیں تو پھر ہماری ٹانگوں میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، ہمیں لطف آئے گا کہ میں اپنے رب کے سامنے لینے کے لیے کچھ کھڑا ہوں، اور جب میں فارغ ہوگا مجھے اجرت ملے گی، وہ اجرت دنیا کی اجرتوں سے بہت بہتر ہوگی، وہ جنت کے نعمتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کیا وہ فجر کی نماز ہے، اور فجر کی نماز کے اندر یہ دونوں سورتیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورت کہف، یہ 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کے بعد، 16ویں پارے میں اس کا کچھ حصہ ہے، تقریباً 4 رکوع 16ویں پارے میں ہے۔ جو سورت کہف کی تلاوت کر لیتا ہے، اگر وہ اس کو تہجد کے وقت کرتا ہے تو اس کے اور مکے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اللہ اتنا نور اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص جمعے کے دن سورت کہف کی تلاوت کر لیتا ہے، پچھلی رات جو گزر چکی اور آج مغرب کی اذان سے پہلے تک، وہ اللہ کے نور اور اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ پورے ہفتے کے لیے اس کا محافظ خود بن جاتا ہے۔ اب میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کے سوال کرتے جائیں کہ ہمارا جمعہ ایسے گزرتا ہے، میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ہر جمعے کو 1 اونٹ کی قربانی دے دے، رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کی ادائیگی کے لیے پہلی گھڑی میں مسجد آتا ہے اسے اللہ اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتے ہیں، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اللہ اسے گائے کی قربانی کا ثواب عطا کرتے ہیں، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے بکرے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اسے ایک مرغی کے قربانی یا صدقے کا ثواب ملتا ہے، جو آخری گھڑی میں آتا ہے اسے اللہ ایک انڈے کے صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ جس وقت اذان کے اللہ اکبر شروع ہوتی ہے، امام منبر پہ آ جاتا ہے،
جو فرشتے آپ کو آتے ہوئے نام لکھ رہے ہیں رجسٹر بند کر کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان فضیلت والے لوگوں میں وہ نام نہیں لکھا جاتا۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب نماز کا وقت قریب ہو تو تب جائیں۔ کیا ہمیں ان فضیلتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ دوسری بات، جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، پیدل نکلتا ہے، اور نکلنے سے پہلے وہ اچھی طرح مسواک کر کے اپنا منہ بھی صاف کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اپنے لباسوں میں سے اچھا لباس لیتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور پیدل اللہ کے گھر کی جانب چل پڑتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنا فضیلت والا وقت ہے۔ عراق کا ایک کلپ دیکھا، شدید دھوپ ہے، ایک بزرگ آدمی کو 70-80 سال کے درمیان اس کی عمر ہے، وہ اپنے بھاری برکم جسم کو گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے دھوپ کے اندر۔ ایک پاس سے گاڑی والا گزرا، اس نے گاڑی روک لی، کہنے لگا یا عمی، اے میرے چچا میرے ساتھ سوار ہو جا، جہاں جانا ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ اس نے کہا نہیں بیٹے آپ چلے جائیں، یہ عربی میں سوال جواب ہو رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں، دھوپ بڑی سخت ہے، میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ سوار ہو جائیں۔ وہ بزرگ رسول اللہ کی حدیث پڑھتا ہے، بیٹے میں نے رسول اللہ کا فرمان سنا، جو اپنے گھر سے پیدل چلتا ہے، اللہ کی جانب، اللہ کے گھر کی جانب پیدل آتا ہے، اور اس کا ارادہ جمعے کی ادائیگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ اس کے ایک ایک قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ بیٹے میں محروم نہیں رہنا چاہتا، اللہ تجھے خوش رکھے، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ ایک مسلمان کی سوچ تو یہ ہونی چاہیے، جس طرح ہم مال کے طالب ہیں، ہمیں نیکی کی طلب میں بھی ایسے ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں نیکی کے اندر سبقت کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ سورۃ واقعہ کی ابتدائی آیات پڑھیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ نیکی کے اندر سبقت کرنے والے اولئک المقربون، یہ قیامت کے دن اللہ کے قریب ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت کے اندر ہوں گے، اللہ ہمارا نصیب بھی کر دے۔ ثلۃ من الاولین، جو پہلے لوگ تھے نا، یعنی رسول اللہ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ایک ثلث 1/3 ان میں ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین، بعد میں آنے والے لوگوں میں بہت کم ہوں گے جو نیکی میں سبقت کرنے والے ہوں گے۔ آج یہ کیفیت ہے، ہم ہر معاملے میں مقابلے بازی کرتے ہیں۔ ایک نے گھر بنایا، ہم اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نے اپنی دکان کو ڈیکوریٹ کیا، ہم اس سے بہتر ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ ایک نے اپنی فیکٹری کو بنایا، ہم اس سے بہتر فیکٹری لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش ہمارے اندر یہ بھی رقابت آ جائے کہ یہ نماز کتنی خوبصورت پڑھتا ہے، میں اس سے بھی بہتر پڑھوں۔ یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں۔ اس کا کردار بڑا خوبصورت ہے، میں بھی اس سے بہتر کردار اپنا بتاؤں۔ کاش میرے اور آپ کے دل میں اللہ یہ بات بھی ڈال دے۔ اگر ایسے بن جائیں تو اللہ کے محبوب ہیں آپ، اللہ محبت کرنے والا ہے، اور آپ وہ لوگ ہیں جس سے اللہ محبت کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب انسان مسجد میں آتا ہے، ہم اس معاملے میں بھی کنفیوز ہیں،
ہر شخص الا ماشاء اللہ جمعے کے دن بھی ظہر کی طرح 4 سنتیں پڑھتا ہے آ کے، جبکہ جمعے کی نماز سے پہلے متعین سنتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ نے متعین سنتیں نہیں کی جمعے کے دن۔ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے پڑھو، ایک میں آتا ہے جتنی آپ کی استطاعت اور طاقت ہے پڑھو۔ جب دل میں رقت اور وہ خشوع خضوع باقی نہ رہے تو بیٹھ جاؤ، اکتاہٹ محسوس کرو تو بیٹھ جاؤ۔ تعداد کا تعین نہیں کیا، کہا آپ کی مرضی پہ منحصر ہے، اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں جب تک امام منبر پہ نہیں آتا۔ اگر اکتاہٹ تو بیٹھ جائے، ویسے بیٹھ کے ذکر اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کر لے۔ جب امام منبر پہ آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حماتن گوش اس کی بات سنو۔ اگر دوران خطبہ کوئی شخص دوران خطبہ آتا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آئے جن کا نام سلیق غطفانی تھا، آئے آ کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلیق اصلی رکعتین، اے سلیق کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قم کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ یہ اس وقت یہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد، مسجد آنے کے 2 نفل ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پہ موجود ہے۔ اور دوسری بات ایک اور یاد رکھیں، ہر دن کے اندر 3 وقت ہیں جنہیں زوال کا وقت کہتے ہیں، اور ان 3 وقتوں میں 3 کام کرنے مکروہ ہیں۔ پہلا وقت جب سورج صبح طلوع ہو رہا ہو۔ 3 کام کیا نہیں کرنے؟ نماز نہیں پڑھنی، جنازہ نہیں پڑھنا، اور میت کو دفن نہیں کرنا۔ دوسرا وقت ہے نصف النہار، یہ آج 11:46 سے لے کر 11:56 10 منٹ تھا۔ اس وقت بھی یہ تینوں کام نہیں کرنے۔ اسی طرح مغرب کی اذان سے پہلے جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی 3 کام نہیں کرنے۔ لیکن جمعے کے دن اس دوپہر کے وقت جمعے کی نماز سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا ہر دن نصف النہار پہ جہنم کو تپایا جاتا ہے سوائے جمعے کے دن کے۔ اس لیے جمعے کے دن جس وقت کوئی آئے نماز ادا کرے۔ جمعے کے دن دوپہر کے وقت زوال نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا جمعے کے دن کا زوال نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سارے ائمہ دین اس بات پہ متفق ہیں، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں زوال جمعے کو بھی ہے۔ شاید ان کے پاس حدیث نہ پہنچی ہو، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اسی طرح یہ بھی بات عرض کر دوں، بعض لوگ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اذان شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ یا بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں
میرے پیارے بھائیوں، اذان نماز کے لیے ہی ایک ندا ہے، اس میں نماز کو چھوڑ دینا، رک جانا، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ تشریف لائے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ نماز ادا کریں۔ اب خطبے کے اندر جس طرح نماز کے اندر ممنوع ہے نا بات کرنی، اسی طرح خطبہ بھی متن گوش سننا ضروری ہے۔ بعض بھائی بعد میں تشریف لاتے ہیں اور آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو پھاڑ کے آگے آتے ہیں، یہ اتنی سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا من تخطى رکاب الناس اتخذ جسرہ الی جہنم، جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کے آگے آتا ہے وہ حقیقتاً جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے۔ اس لیے فالاول والاول، جو پہلے آنے والے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ پہلی صفوں میں تشریف لائیں، اور پہلی صف کی فضیلت رسول اللہ نے کیا بتائی ہے؟ ہم جس سے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ ایک شخص نے بولا وعلی الصف الثانی، اے اللہ کے پاک پیغمبر دوسری صف والوں پہ نہیں؟ آپ نے دوبارہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ اس نے پھر سوال کیا وعلی الصف الثانی، دوسری صفوں والوں پر نہیں؟ آپ نے تیسری مرتبہ پھر کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ اس نے پھر چوتھی مرتبہ کہا، آپ نے فرمایا نعم وعلی الصف الثانی، ہاں پچھلی صف والوں پر بھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، جب آپ جمعے کے لیے تشریف لائیں تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہے آگے جگہ موجود ہو تو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد باہم گفتگو سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ فرمایا ایک شخص تنکے سے کھیل رہا ہے، ایک شخص اسے کہتا ہے بھائی باز آ جاؤ نہ کھیلو، آپ نے فرمایا فقد لغوت، اس نے بھی لغو بات کی ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ بات سن۔ اکثر بھائی سوال کرتے ہیں جی دوران خطبہ ہم تسبیحات کر سکتے ہیں، دوران خطبہ ہم درود پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کے حکم کی طرف دیکھیں، وہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ بات سنیں، یہ اسلام کی ایجوکیشن ہے جو جمعے کو دی جاتی ہے، یہ تربیت ہے جو ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں کے سامنے بیان کرو، ہم اپنا سبق پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو۔ بعض بھائی ناراض بھی ہوتے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، واللہ آپ ہم پہ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن جو کچھ گزارشات کر رہے ہیں یہ بہت بڑے انسان کی ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میری بات کا 1000 مرتبہ انکار کر دیں، یقین جانیں آپ کو ایک ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں یا آپ رسول اللہ کی ایک بات کا بھی انکار کریں گے نا، ہم پہ کفر لازم آ جائے گا۔ تو ہمیں بات کسی ماننی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نہا کے نکلا، خوشبو لگائی، اس نے اپنے لباسوں میں سے اچھا لباس پہنا، اور آ کے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا اس نے وہ رکعات پڑھی، پھر امام خطبہ شروع کیا، وہ خاموشی سے اس نے بات کو سنا، اس نے بعد اس کے نماز پڑھی، جب اس نے نماز پڑھ کے سلام پھیری، اللہ
پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک آئندہ 3 دن 10 دن کے گناہ سارے معاف کر دیتے۔ یہ میرے عزیز بھائیو بہت عظیم دن ہے، اور اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں۔ جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک ایسی گھڑی بنائی ہے، ایسا وقت ہے، اگر کوئی انسان اسے تلاش کر کے اس میں دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، جو وہ مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ اب وہ گھڑی کب ہے؟ اس میں 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول، مؤذن نے اذان شروع کی، امام نے خطبہ شروع کیا، نماز کی ادائیگی یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، اس کے درمیان کوئی گھڑی آتی ہے۔ بس کہتے ہیں جب امام ایک خطبہ دے کے بیٹھتا ہے کچھ وقت جو ہوتا ہے یہ وہ گھڑی ہے۔ لیکن صحابہ کی ایک کثیر جماعت اس بات پہ متفق ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت اچھے قاری قرآن تھے، وہ قسم کھا کے کہتے تھے یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ تو ہمیں اس گھڑی میں ہم میں سے اکثر لوگ اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے معاملات میں ایسے الجھے ہوتے ہیں، بیچارے کرب میں رو رہے ہوتے ہیں، جی معاملات حل نہیں ہو رہے۔ ہم جمعے کی اس گھڑی کو تلاش کریں اور اس وقت اللہ سے التجا کریں۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اگر ہمیں وہ گھڑی مل جائے تو اللہ رد نہیں فرمائے۔ چند دن پہلے ہمارے ایک بزرگ عالم دین یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے ہمیں کہا جی آپ اپنے طلباء کو عصر کے وقت بلائیں اور عصر سے مغرب تک انہیں بٹھائیں اور وہ بیٹھ کے اذکار کریں، مغرب تک وہ دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت یہ وقت ایسا ہے جو بہت قیمتی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے سارا نہ صحیح مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائیں اور وہاں بیٹھ کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کرے۔ اور یقین جانیے کوئی بھی حاجت نہ ہو، ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اگر اولاد فرما بردار ہے، آپ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے تو آپ کا دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے یہی دنیا کی بہت بڑی نعمت ہی ایک وبال بن جاتی ہے۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں۔ جن ماں باپ نے ہم پہ اتنی محنت کی، آج اگر وہ دنیا میں ہیں یا وہ تشریف لے گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ہم اپنے اچھے انجام کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے۔ فی الامور کلہا، سارے معاملات میں، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ دنیا کی ذلت سے بھی بچانا اور آخرت کے عذابوں سے بھی محفوظ رکھنا۔ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، کوئی انسان مستغنی نہیں ہے اس بات سے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس گھڑی کی تلاش میں ہمیں ہر جمعے کو کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ کی ذات کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات جو ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہم تھوڑے بہت جو مسلمان ہیں، ہمارے پاس جو ایمان ہے، ہمیں جو اللہ سے اچھائی کی توقعات ہے، وہ رسول اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے ہے۔ اور جس کا احسان ہو اس احسان کا بدلہ دینا چاہیے یا نہیں؟
ہم رسول اللہ کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم آپ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے درود و سلام بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ اتنی خوبصورت چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات، جو ایک مرتبہ رسول اللہ پہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جمعہ والے دن اسپیشلی اللہ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو دنیا میں پھرتے ہیں، جو جمعے کے دن رسول اللہ پہ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس درود و سلام کو آپ پہ پیش کرتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے جمعے کے دن کے اذکار میں بہت خوبصورت اور عظیم ذکر جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات مطہرہ پر درود و سلام ہے۔ اور درود و سلام کون سا ہے؟ جو کسی عالم دین نے بنایا نہیں، جو ہمیں رسول اللہ نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کے لفظ بھی سکھائے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بہتر سلام کے لفظ کوئی نہیں ہے۔ ہر نماز میں تحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر۔ اور درود وہ جو درود ابراہیمی ہے، آپ نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح کچھ مخفف تھوڑے لفظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى، اے اللہ درود بھیج محمد الرسول اللہ کی ذات اطہر پر، وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی آل پر، وبارک وسلم، اے اللہ انہیں برکتیں عطا فرما اور ان پہ سلامتی بھیج، کما تحب وترضى، اے اللہ جتنی تجھے پسند ہیں اور جتنے پہ تو راضی ہوتا ہے اتنے درود و سلام ان پہ بھیج۔ اور اس سے کم لفظ بھی یہ ہیں، صرف یہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جمعے کے دن کا سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر پچھلے دن مغرب کی نماز سے لے کر آج مغرب کی اذان تک جو درود بھیجیں گے وہ عام دنوں کے درود سے بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ ایک صحابی غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں نا تو 1/4 یعنی 25% میں آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے، اگر اس سے زائد بھی کرو تو ٹھیک ہے۔ کہنے لگا میں 1/3، آپ نے فرمایا اچھا ہے، اس سے زائد بھی کر سکتے ہو۔ پھر کہنے لگے میں نصف، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ پھر کہنے لگے 2/3، آپ نے پھر فرمایا اس سے زائد بھی کر سکتے ہو۔ کہنے لگے پھر میں درود ہی بھیجوں گا، تو آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تیرا ہر غم دور کر دے گا، تیری ہر حاجت پوری کر دے گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ جمعے کے متعلق گزارشات تھی، اس لیے میں التماس کروں گا پھر جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں یہ سنتیں ادا کرتے تو 4 کرتے، 2 پڑھ کے۔ آپ نے فرمایا اگر میں 2 پڑھوں تو لوگ ظہر کی سنتیں تصور کر لیں گے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اگر آپ گھر تشریف لا کے وہ سنتیں ادا کرتے تو 2 کرتے تھے۔ تو آپ 2 سنتیں بھی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں اور 4 بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بھائی جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ ظہر پڑھتے ہیں اور اسے نام دیتے ہیں، نام میرے ذہن
احتیاطی ظہر، کہ اگر ہمارا جمعہ نہ قبول ہوا تو ظہر تو ہو جائے گی. بھائی اس کا سرٹیفکیٹ کہاں سے مل گیا؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہمیں پورا بھروسہ اپنے رب پہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے حضور جو کہنا تھا کہا ہے، اور میرا اللہ قبول کرے گا. آخری لفظ نماز کے کیا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر سے حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے جو کہا ہم نے پورا کیا، اور اب اللہ ہماری قبول کریں گے. وقت ہو گیا. ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی ہے. یہ جو آیات آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں پہلی آیت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان، جب تمہیں جمعے کی اذان سنائی دے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑتے ہوئے آ جاؤ. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنے کاروبار سب کچھ چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو. فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھ لو، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، پھر کاروبار کرو. ایک صحابی تھے عراق بن مالک، صحابی نہیں تابعی تھے. ان کے متعلق آتا ہے جب جمعے کی نماز پڑھ کے مسجد کے دروازے پہ جاتے اور چوکھٹ پہ ہاتھ رکھتے، اے اللہ تو نے بلایا کہ میرے فریضے کو پورا کرو. اے اللہ قد ادیت الفریضہ، اے اللہ تیرے فریضے کو پورا کر دیا. تو نے جمعے کا حکم دیا، نماز کا میں نے کر دی. اب تو نے حکم دیا فانتشروا فی الارض، اے اللہ تو نے حکم دیا اب نکلو اور زمین میں اپنا میرا فضل تلاش کرو. اے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق نکل رہا ہوں. اے اللہ تو اپنے خاص فضل سے مجھے عطا کر دے. تو اس صدی کے سب سے زیادہ لین لاٹ اور اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے انسان تھے، صرف اس دعا کی وجہ سے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات محترم، بہت سے بھائیوں نے جو بیمار ہیں انہوں نے اپنے لیے دعا کی درخواست آپ سے کی ہے. ان کے لیے دعا کریں. اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. پچھلے جمعے میرے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ آپ اس معاملے میں ضرور بات کریں. ہمارے کچھ بھائی آخر میں تشریف لاتے ہیں اور سائیڈ پہ بیٹھ کے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے وہ اپنی میٹنگ کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. میں ان سے اللہ کے نام پہ یہ التماس کروں گا کہ وہ اپنے اجر کو ضائع نہ کریں. اگر وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہیں تو وہ اس پہ توجہ دیا کریں. اگر اپنی گفتگو کریں گے تو اجر کو ضائع کر لیں گے. اللہ ہمارے ہر بھائی کو بہن کو ہدایت عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، بہت ان دنوں فوگ اور دھند کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور ہر آدمی، بہت سے بھائیوں نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے استسقاء کے لیے. ہم انشاءاللہ نماز کے بعد
صلاۃ استسقاء تو نماز ہی سمجھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ بارش کے لیے دعا رسول اللہ کرتے الٹے ہاتھ اٹھا کے، اس طرح کھڑے ہو جائیں گے ہم نماز کے بعد، الٹے ہاتھ اس طرح اٹھا کے اپنے سر کے اوپر کر کے اللہ سے بارش کے لیے بھی، اپنی مصیبتوں کے مداوع کے لیے بھی، اپنے بیماروں کی شفا کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔